سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ یہاں تک آئے۔ اس پریس کانفرنس کا مدعا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد صاحب آج راجیہ سبھا سے رخصت ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ، ریاست اور ملک کے لیے فخر کی بات ہے، تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو نریندر مودی صاحب نے ان کی تعریف کی پارلیمنٹ میں، ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے پہلی بار کسی پرائم منسٹر کو اس طرح سے اپوزیشن لیڈر کے لیے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، آج تک نہیں دیکھا۔ تو یہ ہمارے لیے، ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے تمام عوام کے لیے، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ تو ایک شعر میں آزاد صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اگر رہبری بھی کی تو ملک کے لیے کی، ہم نے اگر رہبری بھی کی تو ملک کے لیے کی، ہم نے اگر قربانیاں بھی دی تو ملک کے لیے دی، تنکا تنکا پھول پھول سے بنا ہے گلستان، جو درخت ہم نے پارلیمنٹ میں لگایا تھا اس کا نام تھا سیکولر ہندوستان۔ اس کے علاوہ اگر ہم آزاد صاحب کی سوچ کی بات کریں تو جہاں آج کی ڈیٹ میں چھوٹی قوموں کو کوئی سیاستدان پوچھتے تک نہیں، لیکن آزاد صاحب کی سوچ نے شام لال بھگت کو اثر سے MLC منتخب کیا، اور ان کے پاس جب پیسہ نہیں تھا تو تمام MLAs اور منسٹروں کو ہدایت دی کہ جتنا بھی پیسہ اس کے کرائے کے اوپر لگے گا، اس کے کپڑوں کے اوپر لگے گا، وہ سارا خرچ کرو اور اس کو آگے لانا ہے۔ ان کی سوچ سیکولر ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو برابر چلانا ہے، چھوٹے طبقوں کو اوپر لانا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ان کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جہاں کشتواڑ میں ڈسٹرکٹ کے لیے کئی قربانیاں لوگوں نے دی، تو آزاد صاحب نے بن مانگے کشتواڑ کو ڈسٹرکٹ دیا، رامبن کو ڈسٹرکٹ دیا، اور کیا کہتے ہیں گاٹھ کو میڈیکل کالج دیا۔ اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم آزاد صاحب کے پاس ہمارا جو مسلم موچی کمیونٹی کا ڈیپوٹیشن لے کر گئے، کئی منتری بیٹھے تھے ان کے پاس، ان کو کہا کہ میرے گھر سے لوگ آئے ہیں، اور ان منتریوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے باہر آئے اور کئی گھنٹوں تک ہماری بات سنی اور ہماری یقین دلائی بھی کرائی۔ اس کے علاوہ جو میونسپل کمیٹی کے میں کچھ جو ڈیلی ویجر جو ملازمین تھے، ان کی جو تنخواہیں بند پڑی تھی، اس کے لیے بھی NN جورا لداخ کے اس وقت کیا کہتے ہیں اربن ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر تھے، ان کو بھی لیٹر لکھا، ایون کہ فون بھی کیا کہ میرے لوگ یہاں سے آ رہے ہیں اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ سنو اور اسے کیا کہتے ہیں پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ اب ہماری آزاد صاحب سے گزارش ہے کہ انہوں نے اپنا وقت دیش کو دے دیا، پورے ہندوستان کو دیا، اب ریاست جموں و کشمیر کے یوتھ کو ان کی ضرورت ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں آزاد صاحب کو کہ اب وہ اس طرف بھی تھوڑا سا نظر دیں، جو ریاست میں خستہ حالی ہے، جو ریاست میں جیسے اسٹیٹ ہوڈ ہم سے چھنا گیا اس کو بھی بحال کرائیں، اور ریاست میں جو کافی دیر سے جو اسمبلی بھنگ پڑی ہے اسے بھی بحال کرانے کی کوشش کریں۔ یہ سب چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جب آزاد صاحب ریاست میں آئیں گے۔ ان کے آخر میں ایک شعر ان کی نظر اور آزاد صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے، اور ابھی تلوار کی نعیم پھینکنا نہیں، اور ابھی تلوار کی نعیم کو پھینکنا نہیں، ممکن ہے دشمن کو ڈرانے کے کام آئے، اور کچا سمجھ کر مکان کو بیچ نہ دینا، کچا سمجھ کر مکان کو بیچ نہ دینا، ممکن ہے کبھی سر چھپانے کے کام آئے۔